اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ تاریخ سے پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں ہمارے لیے بڑا ایک سبق ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے خلافت و ملوکیت پر اعتراضات کا تجزیہ، جسٹس ریٹائرڈ ملک غلام علی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو خلافت و ملوکیت پر جب لوگوں نے اعتراض کیا اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے خاص طور پہ اعتراض کیا تو اس کے جواب میں دندان شکن جواب جو ہے انہوں نے دیا ہے جسٹس ریٹائرڈ ملک غلام علی۔ تو میرا مشورہ ہے کہ جو لوگ اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں بغیر کسی تعصب سے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی کتابیں پڑھیں اس حوالے سے، اور اس کتاب کو بھی پڑھیں، خلافت و ملوکیت کو بھی پڑھیں، تو حقیقت خود آشکار ہو جائے گی سامنے۔ ہم زبانی کوئی دعویٰ نہیں کرتے۔ بہرحال ایک واقعہ ہے، بڑا سبق آموز ہے۔ یہ بھی آپس میں ان کی مفتی تقی عثمانی صاحب کے جواب میں لکھا ہے اور حوالے سے کہ ابن حجر کی کتاب تطہیر الجنان، اس میں ہے یہ واقعہ، اور اسی طرح یہ واقعہ ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الخلفاء میں بھی نقل ہے۔ تو بہرحال تطہیر الجنان نے اس کو مسند بزار کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ فی روایت للبزار، مسند بزار، لقد لعن اللہ الحکم وما ولد، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے حکم پر اور وما ولد اور اس کی اولاد پر، اعلیٰ لسان نبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، وبسند رجال ثقات، یہ ثقات رجال کے اس سند سے، یعنی سکہ جو ہیں اس کے راوی ہیں سارے کہ وہ اس کو نقل کرتے ہیں اسے، ان مروان لما ولی المدینہ کان یسب علی علی المنبر، کہ مروان کو جب مدینہ کا والی بنایا گیا، گورنر بنایا گیا، یسب علی علی المنبر، تو منبر رسول پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دیتے تھے، سب و شتم کرتے تھے، کل جمعۃ، ہر جمعہ کو، ثم ولی بعدہ سعید بن العاص، پھر ان کے پاس سعید بن العاص کو گورنر بنایا گیا، فکان لا یسب، تو وہ گالیاں نہیں دیتے، ثم اعید مروان، مروان کو دوبارہ گورنر بنایا گیا، فعاد للسب، اس لیے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ گالیاں دے، اور پھر انہوں نے گالیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر اسی طرح یہ مطلب لمبی ہے نیچے روایت، تو میں یہ اردو میں بتاتا ہوں، حوالے میں نے پہلے بتا دیے کہ یہ شخص جو ہے گالیاں دیتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہاں ظاہر باتیں موجود تھے، اور انہوں نے خلافت پہلے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی تھی، اور امت کا جو بڑا بیچ میں دو حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی تھی اس کو جوڑ دیا تھا۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی ان کا گالیاں دی جاتی تھی حضرت عثمان کو، حضرت حسن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت حسن نے جب یہ سنا تو وہ پھر عین اقامت کے وقت مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ تو مروان جو ہے چونکہ وہ گورنر تھا اور مسجد نبوی میں خود ممبر پہ جمعہ کا خطبہ بھی دیتا تھا، نماز بھی پڑھاتا تھا، ظاہر بات اس دور میں حکام جو خود نمازیں پڑھاتے تھے، اتنے وہ بدترین گورنر تھا لیکن پھر بھی سیاست اس کی دین سے جدا نہیں ہوئی تھی، وہ مطلب ہے کہ نماز خود پڑھاتا تھا۔ تو بہرحال اس نے جب یہ گالیاں دینی شروع کی تو حضرت حسن جو ہے وہ گالیوں سے بچنے کے لیے اور کہ ہمارے کانوں میں آواز نہ پڑے، اس کو نہ سنے، تو وہ عین اقامت کے وقت مسجد میں داخل ہوتے تھے اور نماز اس گورنر کے مروان کے پیچھے ہی پڑھتے تھے۔ تو جو مروان تھا اس کو برداشت نہیں ہوا، اس بدبخت نے اپنے ایلچی کو بھیجا اور اس سے کہا کہ آپ چلے جائیں اور حضرت حسن کو گھر جا کر گالی دے کر آئیں، وہ گندی گالی دلوائی۔ تو اسے یہ کہا کہ آپ حضرت حسن سے کہیں کہ آپ جو ہیں آپ وہ کھچر ہیں کہ جس سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی آپ کا باپ کون ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ میری ماں گھوڑی ہے، باپ کا مجھے پتہ نہیں۔ تو یعنی نعوذ باللہ من ذالک اس نے حضرت فاطمہ کو گھوڑی بنا دیا اور اتنی سخت قسم کی گندی گالی جو ہے وہ حضرت حسن کو دے دی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا کہ اپنے اے مروان، تو اپنے باپ اور اس کی قوم کی حیثیت پر بھی غور کر، تیرا مجھ سے کیا سروکار، تو اپنے کندھوں پر اس شخص باپ کو اٹھاتا ہے
جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور تو ایک لعنتی کا بیٹا ہے، اور میں نے پہلے بھی پڑھا کہ اس پر بھی لعنت تھی، اس پر بھی لعنت تھی، باپ پر بھی۔ اور عمدہ سند کے ساتھ یہ بھی مروی ہے کہ مروان نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں یہ آیت اتری ہے، جس نے اپنے والد سے کہا کہ تم پر اف ہے۔ عبد الرحمن کہنے لگے تو نے جھوٹ کہا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے والد پر لعنت ماری ہے، یعنی اس مروان کو واپس جواب دیا۔ تو بات یہ ہے کہ اس سے میں نے اور تو کوئی چیز ثابت نہیں کرنی، یہ ایک حقیقت ہے واقعے کی، تاریخوں میں درج ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی جاتی تھی، سب و شتم کیا جاتا تھا، ایک تاریخی حقیقت ہے، اس کا کوئی اعتراض یہ کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ لیکن ایک بات جو یہاں کرنی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کتنی بڑی ہے، صبر و ثبات کتنا بڑا ہے، ان کے اندر حوصلہ کتنا ہے کہ جو گورنر اس کو گالیاں دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں گندی گالیاں تک جو ہے وہ دیتا ہے، برسر ممبر گالیاں دیتا تھا، اقتدار کی طاقت ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے چاہنے والے بہت تھے، اگر وہ دائیں بائیں آواز دیتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پہلے ہی اس امت کو جو دو حصوں میں تقسیم تھی اس کو جوڑا تھا، تو اس کو وہ تفریق نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اس کو انہوں نے برداشت کیا اور برداشت کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں زہر دے کر شہید کیا گیا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد نماز وہ اسی کے پیچھے پڑھتے تھے جو انہیں گالیاں دیتے تھے، انہوں نے کوئی اپنی الگ سے مسجد نہیں بنائی مسجد حسن کے نام سے، جی یہ حضرت حسن اس کے ماننے والوں کی مسجد ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے اپنی اپنی مسجدیں ہیں، مسجدوں کو باہر سے نظر مارتے ہیں تو سونگنے سے پتہ چلتا ہے فلانے کی مسجد، بریلوی کی مسجد، دیوبندی کی مسجد، اہل حدیث کی مسجد، شیعہ کی مسجد، سنی کی مسجد، فلاں کی مسجد، تو اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے کھوٹے تیر ہیں، وہ جو انڈیا کا شاعر کہتا ہے۔ تو سبق اس میں یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن نماز انہوں نے اس مروان کے پیچھے ہی پڑی جو ایک ظالم تھا، جابر تھا، ایک فاسق انسان تھا، اللہ کے رسول کی زبان سے اس پر لعنت کی گئی تھی، اس پہ باپ پہ لعنت کی گئی تھی۔ لیکن بہرحال امام حسن نے اس امت کو جوڑے رکھنے کے لیے اسی شخص کے پیچھے نماز پڑھتا رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔